بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں اسٹڈی کر رہا تھا تو اس دوران نوٹیفیکیشن آیا مجھے یوٹیوب پہ۔ میں نے تھوڑا کھولا، دیکھا، چیک کیا تو وہ ایک خبر تھی کہ حکومت پنجاب نے ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن کے اختیارات محدود کر دیے ہیں، جس کی تفصیل کچھ یوں تھی کہ سرکاری افسران کے خلاف پہلے کرپشن کے الزام میں مقدمہ درج ڈائریکٹلی اینٹی کرپشن والے خود کر لیا کرتے تھے۔ اب ان اختیارات کو تھوڑا محدود کر دیا گیا، حالانکہ وہ پہلے بھی کافی محدود تھے کہ کسی قسم کا کوئی ریڈ اگر انہوں نے کرنا ہوتا تھا تو سیشن جج سے جا کے پہلے اپلیکیشن دے کے اجازت لی جاتی تھی۔ اس پہ سیشن جج صاحب ریڈ کے لیے ایک میجسٹریٹ مقرر کرتے تھے اور اس میجسٹریٹ کی نگرانی میں ریڈ ہوتا تھا اور ثبوتوں کی روشنی میں تب جا کے ایف آئی آر ہوتی تھی۔ اب ان اختیارات کو اور محدود کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے سرکاری افسر کے خلاف مقدمے کے لیے پہلے اس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے اجازت لازمی ہوگی۔ مثال کے طور پہ ضلع میں اگر آپ کسی 17 گریڈ سے نچلے افسر کے خلاف ایف آئی آر دینا چاہتے ہیں تو آپ جناب ڈی سی سے پوچھیں گے۔ اگر آپ اے سی یا کسی 17 گریڈ کے افسر کے خلاف ایف آئی آر دینا چاہتے ہیں تو آپ ایڈیشنل سیکرٹری سے پوچھیں گے۔ اگر آپ ڈی سی یا کمشنر کے خلاف ایف آئی آر دینا چاہتے ہیں کرپشن کے الزامات پہ تو آپ جناب چیف سیکرٹری سے پوچھیں گے۔ اور اگر آپ سیکریٹریز کے خلاف اینٹی کرپشن کے جرم میں اینٹی کرپشن میں کوئی ایف آئی آر دینا چاہتے ہیں کرپشن کے الزامات پہ، بدعنوانی کے الزامات پہ، تو آپ کو صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ پنجاب سے پوچھنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام جو پہلے ہی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے انتہائی پیچیدہ اور لمبے پروسیس کی وجہ سے پریشان تھی اور اینٹی کرپشن کوئی اتنا افیکٹو کام نہیں کر رہا تھا، اسے مزید پیچیدہ اور مزید پریشان کن بنا دیا گیا عوام کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے چور جو ملک پہ مسلط ہیں، مقتدرہ کے اندر بیٹھے ہوئے، جو اپنی من مانی کر رہے تھے ان چھوٹے چھوٹے سرکاری ملازموں سے، اے سی ڈی سیز سے، ڈی پی اوز سے اپنی مرضی کے احکامات نافذ کروا رہے تھے۔ جس کو چاہا اٹھا لیا، جس کو چاہا چھوڑ دیا، جس کو چاہا بھلے وہ کنوکٹڈ ہے اسے جناب پروٹوکول دے دیا، اور ایک بندہ بے قصور سے اٹھایا اور جیل میں ڈال دیا، اس پہ کوئی ایف آئی آر بھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور عدالتیں پیٹتی رہیں، عدالتیں فیصلے کرتی رہیں، اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہے، اور اس پہ خلاف ورزی پہ بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ عدالتوں کو بھی خود تھریٹس ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بڑے چور چھوٹے چوروں سے جو کچھ کروا رہے تھے، چونکہ بڑے چوروں کو تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، تو چھوٹے چوروں نے ریکویسٹ کی کہ جناب ہمیں بھی کوئی پروٹیکشن دی جائے، آپ کے ہر جائز و ناجائز پہ ہم سر تسلیم خم کر کے کھڑے ہیں، صبح و شام ڈنڈا اٹھا کے ہم نے سب کو اس ڈنڈے سے ہانکا ہوا ہے، تو کچھ ہمیں بھی پروٹیکشن دے دی جائے۔ تو لیں جی، پروٹیکشن دے دی گئی ہے۔ تو اب ہمارے پاس کیا ہے قانون کی پروٹیکشن؟ ویسے تو قانون صرف کتابوں میں ہی ہے، تو میں آپ کو کتابوں میں موجود قانون بتا دوں کہ آپ کو قانون کا آرٹیکل 19A یہ آپ کو اختیار دیتا ہے، آپ کو اجازت دیتا ہے کہ پبلک امپورٹنس کا کوئی بھی میٹر ہے، پبلک امپورٹنس کا، عوامی اہمیت کا حامل کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اس کے متعلق اگر حکومت کی کوئی پالیسی ہے، کوئی قانون ہے، کوئی نوٹیفیکیشن ہے، کچھ بھی ہے، کوئی معلومات ہیں، تو آپ اپلیکیشن دے کے وہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں، آپ کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اس میں کسی قسم کی کسی کو گریوینس ہے، تو اسے کورٹ آف لا میں چیلنج کر سکتا ہے۔ آرٹیکل 19 قانون آئین پاکستان کا آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ موجودہ حکومت یا کوئی ادارہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، کوئی اس نے غلط پالیسی بنا دی ہے، کوئی غلط حرکت کر رہا ہے، تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو فریڈم آف سپیچ ہے، اگرچہ اس وقت جو بھی فریڈم آف سپیچ کے تحت، ابھی 1-2 دن پہلے میں ایک ویلاگر کے بارے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ چونکہ بڑا کھلم کھلا اپنے ویلاگز میں حکومت پہ تنقید کر رہا تھا، مقتدر قوتوں پہ تنقید کر رہا تھا، خاص طور پہ جو اس وقت بنیادی انسانی حقوق کی وہ پاکستان میں خلاف ورزی کر رہے ہیں،
تو چونکہ بڑا وہ آؤٹ اسپوکن انداز میں کرٹیسائز کر رہا تھا حکومت اور اداروں کی ان غیر قانونی اور غیر اخلاقی حرکتوں کو، تو اس کی بیوی کو گھر سے اٹھا لیا گیا، کیونکہ وہ گھر پہ موجود نہیں تھا، اس کی بیوی کو اٹھا لیا گیا، اس حالت میں کہ وہ بیوی اس وقت ایک 4 سال کے بچے کو سنبھال رہی تھی۔ اس 4 سال کے بچے کو گھر میں اکیلا چھوڑ دیا گیا اور اس کی بیوی کو اٹھا کے لے گئے۔ ویسے تو ہمارا آئین فریڈم آف سپیچ دیتا ہے، لیکن فریڈم آف سپیچ کا استعمال کرنے والوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی آپ نے ڈٹے رہنا ہے، آپ نے اپنی اس رائٹ کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ کوئی بھی حق ایسے حاصل نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ کے حق کے خلاف صاف ظاہر ہے آپ کا کوئی حق چھین کے لے جائے تو بزدل ہی ہوتے ہیں جو آگے مشکلات دیکھ کے کہ جناب میں اپنا یہ حق اگر لینے کے لیے نکلوں گا تو یہ مشکلات آ سکتی ہیں، اور وہ بندہ بیٹھ جائے تو وہ بزدل ہی کہلاتا ہے معاشرے میں۔ بہادر کبھی بھی اپنا حق لینے سے نہیں ہٹتے، اپنا حق لینے کے لیے آواز اٹھانے سے نہیں رکتے، جو بھی قانون انہیں راستہ دیتا ہو اسے اپنانے سے نہیں باز آتے۔ تو فریڈم آف سپیچ حاصل ہے آپ کو، آپ کا آئین آپ کو دیتا ہے، اگرچہ اس کے لیے آج کل حالات بڑے مشکل ہیں، لیکن زندہ قومیں، بہادر لوگ کبھی بھی اپنے آئینی حقوق کو استعمال کرنے سے باز نہیں آتے۔ تو اپنے اس حق کو استعمال کریں، آواز اٹھائیں۔ آپ کو پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 17 اور آرٹیکل 16 یہ آپ کو فریڈم آف اسمبلی دیتا ہے کہ آپ اسمبل ہوں کسی بھی لافل پرپز کے لیے، آپ اسمبل ہوں اور اکٹھے ہو کے کسی بھی غیر قانونی حرکت کے خلاف، کسی بھی غیر قانونی پالیسی کے خلاف، کسی بھی غیر قانونی پابندی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تو میں اپنے ان دوستوں کو، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو جو اس وقت حکومتی جبر کا شکار ہیں، جو مقتدر قوتوں کے نشانہ ستم پہ ہیں، ان سے میں جب عرض کرتا ہوں کہ آپ اکٹھے ہوں اور اپنے لافل رائٹ کو استعمال کریں اور اپنے خلاف ہونے والی زیادتیوں پہ آواز اٹھائیں، تو ان کی طرف سے یہی ہوتا ہے کہ جناب ہم نشانہ بن جائیں گے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ آپ نشانہ بن جائیں گے تو آپ یہ توقع بالکل نہ رکھیں کہ آپ کو آپ کے رائٹس دے دیے جائیں گے۔ آپ کے گھر پہ کوئی قبضہ کر لے، آپ سے کوئی آپ کی چیز چھین لے، آپ اس پہ آواز نہ اٹھائیں، آپ اس پہ قانونی آپ کو جو حق ہے اسے استعمال نہ کریں، آپ کو جو مزاحمت کا حق ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسے استعمال نہ کریں، تو آپ کا کیا خیال ہے جس نے آپ سے جو چیز چھینی ہے وہ آپ کو واپس دینے کے لیے تھوڑی چھینی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وہ رائٹ ہے تو میرے بھائی آپ کو ریزسٹ کرنا پڑے گا۔ جو قانون اپنے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو اختیار دیتا ہے اسے استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو آپ کو آپ کی چیز کبھی واپس نہیں ملے گی۔ اور اگر آپ سوچیں کہ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے، کوئی اچھا وقت اپنے آپ ہی آ جائے گا، تو میرے بھائی اچھا وقت اپنے آپ نہیں آتا۔ ہر چیز کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے اور ہر چیز قربانی مانگتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی درخت کی چھاؤں میں بیٹھیں تو آپ کو درخت لگانا پڑتا ہے، پھر اسے سینچنا پڑتا ہے پانی دے دے کے، اسے پروان چڑھانا پڑتا ہے، دھوپ برداشت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے وہ تناور درخت بنتا ہے، اس کا سایہ آتا ہے اور آپ اس کے سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ تو اپنے آئینی اور قانونی حقوق کے لیے جب تک قوم کھڑی نہیں ہوگی، لڑے گی نہیں، رول آف لا کی حکمرانی نہیں ہوگی، رول آف لا نہیں ہوگا، قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی۔ قانون کی حکمرانی کے لیے غیر قانونی اقدامات اور اداروں کے غیر قانونی حرکتوں کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، آواز اٹھانی ہوگی۔ یہی وائس آف لا کا پیغام ہے۔ وائس آف لا کے فورم سے طبیعت کی خرابی کے باوجود میری کوشش ہے کہ میں اپنی آواز اٹھاتا رہوں، جو میرا فرض ہے اسے میں پورا کرتا رہوں۔ اگرچہ نکار خانے میں طوطی کی کون سنتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع ہی جلاتے جاتے۔ تو ہم تو اپنے حصے کی شمع جلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
باقی آگے آپ جانیں